آپ دیکھیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں نفسانی، وہ بار بار جیب سے فون نکال کے دیکھیں گے کوئی میسج تو نہیں، کوئی کال تو نہیں آئی. ان کو کال اور میسج کی انتظار رہتی ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے ہم کلامی کرنا چاہتے ہیں، ان کو نماز کی انتظار رہتی ہے، کب اذان کی آواز آئے گی. اذان کی آواز سن کے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دے. اذان کی آواز. سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور ادھر سے اذان کی آواز آتی تھی. اس کے بعد نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچان رہی ہے، ایسے بیگانہ ہو جاتے تھے. کیوں؟ اب محبوب کی طرف سے ملاقات کے لیے آنے کی اطلاع مل گئی، مسجد جاتے تھے. تو یہ نماز محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے. فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتے ہیں، عصر کا، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء پڑھی تو پھر فجر. اور پھر جو عاشق ہوتے ہیں ان کی 5 دفعہ بات چیت سے محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور دل چاہتا ہے تو وہ پھر نفلوں کو بہانہ بنا لیتے. تو جی میں نے وضو کیا، میں تحیۃ الوضو پڑھ لوں. مسجد میں آیا، میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں. اب میں اشراق پڑھ رہا ہوں، اب میں صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہا ہوں، اب میں اوابین پڑھ رہا ہوں، اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں. تو فرض نمازوں سے ان کے محبت کے جذبے کو تسکین نہیں ملتی، وہ نفلوں کو اپنی محبت کے جذبے کی تسکین کا بہانہ بنا لیتے ہیں. رکوع و سجود میں راتیں گزر رہی ہوتی ہیں. ہمیں نفل پڑھانے کے لیے ترغیب دینی پڑتی ہے. بھئی اشراق پڑھ لو، 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملے گا. تو ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، وہ سواد کی خاطر پڑھتے ہیں. سواد کہتے ہیں لذت، محبت، وہ اس کی خاطر پڑھ رہے ہوتے. کسی نے کیا اچھا شعر کہا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. عشق والوں کو اس حساب کتاب کا کیا پتا کہ کس میں کتنا ثواب ہے. وہ تو اپنے محبوب کی بندگی سمجھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں.